اے اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر سب کچھ جاننے والے، رہنمائی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم سب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی محبت عطا کی ہے، ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمیں دین کا شوق دیا ہے، اپنے دین کا احترام دیا ہے۔ اس دین نے ہمارے ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے، ہم ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، تنگی ہو یا آسانی، خوف ہو یا غم، ہر حال میں اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا، اس لیے ہم پر وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں، تاکہ دیکھا جائے کہ ان مشکل حالات میں ہم کیا کرتے ہیں، کس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تو یہی ہیں کہ ہماری زندگی میں صرف نعمتیں ہوں، صرف آسانیاں ہوں اور کوئی مشکل نہ ہو، لیکن آسانی کے ساتھ مشکل بھی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور یہ آسانیاں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ مشکلات سے نکل جانا اور مشکلات کا نہ آنا بھی دراصل ہم سب پر ایک احسان ہے اللہ کا۔ آسانی کس کو ملتی ہے؟ آسانی ہر ایک کو نہیں ملتی، اسی کو ملتی ہے جو اس کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ہم سب جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوں تو ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے توفیق مانگنی چاہیے۔ جیسے شعیب علیہ السلام نے کہا تھا، میری توفیق اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، اس پر میں توکل کرتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت وعلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو دین اور دنیا کے کاموں کو آسان کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم تو بس اسباب اختیار کرتے ہیں، اور کام آسان کرنا اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب ہے کہ جس کے سوا کوئی شریک نہیں۔ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا اتنی کہ جس سے زیادہ وہ سہار نہ سکے، اور پھر تکلیف کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ لہٰذا بندے کو پر امید رہنا چاہیے، بندے کو اس وقت تک اللہ سے پر امید رہنا چاہیے جب تک ہماری سانس چل رہی ہے۔ جس دن سانس بند ہو جائے گی، سب کچھ ختم۔ ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملات آسان کر دے اور رہنمائی عطا فرما۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے غار والوں کا قصہ بیان کیا ہے۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو مسلمان تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا، اور ایک ملک کا بادشاہ تھا جو بت پرست تھا، اور
بت پرستی پر مجبور کرتا تھا، اور ان نوجوانوں نے اس کا انکار کر دیا اور اپنے دین اور ایمان کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا اور جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ غار میں نہ روشنی ہے، زندگی کا کوئی سامان ہی نہیں۔ اپنی جان اور اپنا ایمان بچانے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی۔ اے اللہ، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، تو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور تیرے فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم سب بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ سے ہدایت مانگنا کہ جب بندہ اللہ سے ہر شر سے پناہ مانگتا ہے، حفاظت مانگتا ہے کہ اے اللہ میری حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اے اللہ اپنی رحمت بھیج، یا اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو وہ کیا مانگ رہا ہے؟ رحمت کیا چیز ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے اللہ، اے قائم رہنے والے رب، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ یعنی اس وقت کی جو دعا ہے جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، تو رحمت کا مطلب ہے وہ تمام بھلائیاں جس میں خیر ہے۔ تو جب بھی تکلیف میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیں تاکہ اللہ نعمت کا انعام خیر سے کرے، اور جو چیز حسب حال ہے ہماری، جو چیز ہماری ضرورت ہے، وہ ہمیں عطا کرے جس سے ہمیں فائدہ ہو، پھر چاہے اس میں امن و امان ہو، چاہے کھانا پینا ہو، اطمینان ہو، ہر چیز خیر کے ساتھ ملے۔ یعنی آپ نے رحمت مانگ لی تو آپ نے اپنی ضرورت کی ہر چیز مانگ لی کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو یہ دعا بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سائڈ آؤٹ سائڈ جانتا ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور میں نے کس وقت اپنے بندے کو کون سی چیز عطا کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں حفاظت بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت بھی ہمیں ڈھانپ لے گی۔ تو یا اللہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، یہ دعائیں مانگنا، دین اور دنیا کی بہترین چیزیں اللہ ہمیں عطا کر دے۔ آج یہ انکساری کے ساتھ اپنے معاملات کو سدھارنے کی دعا کرتے رہنا، کوشش کر کے بھاگ کے وہاں پہنچیں جہاں دشمن نہیں پہنچ سکتے، اور یہ کسی ذات پر نہ کسی مخلوق پر بھروسہ کرنا، صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ قرآن مجید کا یہ حصہ زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کتنی منزلیں ہیں قرآن پاک کی 7۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ منزلوں کے لحاظ سے قرآن پاک 7 دن میں مکمل کرتے ہیں، کچھ لوگ 1 مہینے میں مکمل کرتے ہیں، کچھ لوگ 3 دن میں مکمل کرتے ہیں، 10 سے پارے پڑھتے ہیں۔ تو ہر جمعے جو سورۃ کہف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سرگوشیوں تک سے واقف ہے۔ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، ہماری جو بھی سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آس پاس اس نے اور کن کو بٹھایا ہوا ہے؟ فرشتے، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ گھر میں کوئی لڑائی دیکھتے ہیں یا کوئی مسئلہ جاب کا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، ان سب چیزوں کے لیے اسباب اختیار کریں، لیکن دعاؤں کی کثرت کر دیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں امتحان اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارا امتحان لینے کے لیے دعا پر یقین کر لیں کہ دعا فائدہ دیتی ہے، مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ اپنی دعاؤں کی کثرت جو ہے وہ کر لیں۔ بچے کو پتہ ہے کہ میوزک سننا نہیں چاہیے، یہ حرام ہے، لیکن پھر بھی ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا چاہیے، پھر بھی ہم یہ نہیں کرتے۔ انہیں ڈانٹنا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا بچہ
بہت فرما بردار ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنی چاہیے، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنی رحمت کی لپیٹ میں رکھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔